موضوع الدرس في تخويفات الدنيوي لكفار قريش وإيمان جماعة من الجن على النبي صلى الله عليه وسلم، سورة الأحقاف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد وأعطيناهم منها ما لم نؤتكم مثله ولا قريبا منه. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں کفار قریش کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو ہم نے دنیا میں مال، دولت، اولاد اتنی دیا تھا، اتنی قوت طاقت دی تھی جو تم کو ان جیسا کچھ نہیں ملا. وہ اولاد میں بھی زیادہ، مال میں بھی زیادہ، طاقت میں بھی تم سے زیادہ. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، کیونکہ یہ تین چیزیں ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے. یاد رکھو، کیونکہ بعض علم جو ہیں ہم سننے سے حاصل کرتے ہیں، اور بعض علم جو ہیں ہم دیکھنے سے حاصل کرتے ہیں، اور بعض علوم کا مرکز جو ہے وہ دل ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں، اس لیے قرآن نے ہر جگہ ان کا ذکر کیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے فرمایا ان کے دلوں پہ بھی مہریں کر دیں، کانوں پہ بھی، آنکھوں پہ بھی پردے ڈال. اسی طرح فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. وہاں بھی ان تین چیزوں کا ذکر ہے. اور کہیں فرماتے ہیں انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ مما یفقہوہ وفی آذانہم وقرا. اور کسی جگہ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ تو یہ چیزیں ہیں علم حاصل کرنے کا ذریعہ. اب دیکھیں ہم نے عرش نہیں دیکھا، کرسی نہیں دیکھا، لیکن حضور پاک کا قرآن پاک سنا، فرمان سنا، ایمان لیا. تو یہ ایمان ہوتا ہے، سننے سے آدمی کو معلوم ہوتا ہے. اور بعض چیزیں ہیں جو آدمی کو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا بھی دیتے ہیں. کئی معجزات ہیں جن کو لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اسی طرح اب دیکھیں ساری زندگی ہم نے کعبۃ اللہ کا نام سنا، لیکن اب اللہ نے آنکھوں سے بھی دکھا دیا. تو بہت ساری علم ہیں وہ دیکھنے سے حاصل ہوتے ہیں.
اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق دلوں سے ہوتا ہے. اسی لیے جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ اسی پہ محنت کرتے ہیں کہ دل بن جائے. اگر دل ٹھیک ہو جائے تو ساری مشینری خود بخود ٹھیک ہو جاتی، اور اگر دل ہی بگڑ جائے تو ساری مشینری بگڑ جاتی. اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے دولت دی، اولاد دی، ان کو آنکھیں دیے، کان دیے، دل دیے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. ان کو ان کے کانوں نے، آنکھوں نے اور دل نے کوئی نفع نہ پہنچایا. کیوں؟ اذ كانوا يجحدون بآيات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے. جب اللہ کا قرآن مانتے نہیں تو فائدہ کیا ہو؟ جب اللہ کوئی نہیں مانتے، اللہ کا قرآن ہی نہیں مانتے، اللہ کا نبی ہی نہیں مانتے، تو آخر انجام کیا ہوا؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور عذاب نے ہر طرف سے پھر ان کو گھیر لیا. ایوہ احاط به، احاط کا معنی احاطہ یعنی چاروں طرف سے عذاب گھیر. وَأَحَاطَ بِهِمُ الْعَذَابُ وَالنَّكَالُ الَّذِي كَانُوا يَكْذِبُونَ بِهِ وَيَسْتَبْعَدُونَ وُقُوعَهُ. اللہ مفسر فرماتے ہیں پھر ان کو عذاب اور ذلت نے گھیر لیا جس کی وہ تکذیب کرتے تھے، کہتے تھے کوئی عذاب شذاب نہیں، کچھ نہیں ہوتا. اَيْ فَاحْذَرُوا أَيُّهَا الْمُخَاطَبُونَ أَن تَكُونُوا مِثْلَهُمْ فَيُصِيبَكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَهُم مِّنَ الْعَذَابِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اب مفسر فرماتا ہے کہ ان آیات میں تنبیہ ہے کہ اے مخاطبین، یعنی حضور کے زمانے میں جو کافر ہیں، جو مخاطب ہیں، تم ڈرو، ان کے ان جیسے نہ بنو، ورنہ تم کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جیسے ان کو پہنچا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، قرآ سے مراد مکہ، یعنی مکے کے ارد گرد غور کرو کتنی بستیاں جن کو ہم نے برباد کر دیا. وَقَدْ أَهْلَكَ اللَّهُ الْأُمَمَ الْمُكَذِّبَةَ بِالرُّسُلِ مِمَّا حَوْلَهَا. مکے کے چاروں طرف میں کتنی قومیں گزری ہیں تکذیب کرنے والی جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا. کعاد جیسے قوم عاد ہے. وَقَانُوا بِالْأَحْقَافِ بِحَضْرَمَوتَ عِندَ الْيَمَنِ. یہ احقاف جو ہے یہ سرخ ٹیلے تھے ریت کے، یمن کے اندر حضرموت کے قریب تھے. وَثَمُودَ وَكَانَتْ مَنَازِلُهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الشَّامِ. اسی طرح قوم سمود ہے جن کے گھر اور جن کی بستیاں جو تھیں یمن اور شام کے درمیان میں تھیں. وَكَذَلِكَ سَبَا. اسی طرح قوم سبا وَهُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، وہ بھی یمن کے تھے. وَمَدْيَنَ، اسی طرح قوم مدین. وَكَانَتْ فِي طَرِيقِهِمْ وَمَمَرِّهِمْ إِلَىٰ غَزَّةَ، ان کے راستے میں تھی. وَكَذَلِكَ بُحَيْرَةَ قَوْمَ لُوطٍ كَانُوا يَمُرُّونَ بِهَا أَيْضًا. اور اسی طرح وہ دریا، وہ جگہ جہاں قوم لوط آباد تھی جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا، کہ اب بھی وہ جگہ موجود ہے، اب بھی وہ پانی موجود ہے. وہ جو عذاب آیا تھا نا بستیوں کو اوپر لے گئے، وہ جو پانی نکل آیا وہ پانی ابھی تک ہے اور اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. اس لیے کہتے ہیں بحر میت، یعنی اللہ کے عذاب کے اثرات اب بھی وہاں موجود ہیں کہ کوئی چیز زندہ نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ أَيْ بَيَّنَّاهَا وَأَوْضَحْنَاهَا. ہم نے بڑی کھول کے آیات بیان کی. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید یہ حق کی طرف لوٹ آئیں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً. اللہ فرماتی ہیں کہ جب ان قوموں پہ عذاب آیا تو ان کے جو خدا تھے، ان کے جو معبود باطل تھے جن کو وہ عبادت کرتے تھے، وہ کیوں نہ مدد کی انہوں نے، ان کو عذاب سے بچا لیتے، ان کو عذاب سے چھڑا لیتے. یعنی یہ سوال فَهَلْ نَصَرُهُمْ، کیا مدد کی؟ نہیں. عِنْدَ احْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِمْ، جب ان پہ عذاب آیا تو ان کو تو بڑی ضرورت تھی کہ اس وقت ان کی مدد کی جاتی. بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ، بلکہ جن کو وہ خدا سمجھتے تھے، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، وہ تو غائب ہو گئے، پتہ نہیں کدھر ہیں، کہاں ہیں. بل ذهبوا عنهم احوج ما كانوا اليهم، جب وہ محتاج تھے تو ان کی مدد کو کوئی نہ آیا. اللہ فرماتے اصل بات یہ ہے کہ جن کو ان نے خدا بنایا وہ یہ جھوٹے ہیں، وہ کہاں خدا ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو کسی
کا نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. اس لیے فرماتے وذالک افکہم اے کذبہم، یہ جھوٹ ہے. وما كانوا يفترون، اور جو افترا کرتے، افتراؤہم فی اتخاذہم ایاہم آلہۃ وقد خابوا وخسروا فی عبادتہم لہا واعتمادہم علیہا. ان لوگوں نے جو افترا کیا، خود گھڑا ہوا اپنی طرف سے، خود خدا بنائے تھے، اب ذلیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، انہوں نے کوئی ان کی مدد نہ کی. اللہ فرماتے ہیں اے قریش مکہ ذرا غور کرو، تم انسان ہو. دیکھو جن بھی قرآن سنتے ہیں ایمان لے آتے ہیں، تم کو لوہے کے بعد تم پر قرآن اثر ہی نہیں کرتا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قال الامام احمد حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو سمعت اکرمۃ بن الزبیر وصرفنا الیک نفرا من الجن يستمعون القرآن قال بنخلة ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي العشاء الآخرہ. اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو بھیجا اس طرف جبکہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلا میں تھے اور عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے. قادوا يكونون عليه لبدا. قال سفيان البد بعضهم على بعض كاللبد بعضه على بعض، یعنی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ گیا سننے کے لیے. وتفرد به احمد وسيأتي من رواية ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انہم سبعۃ من جن نصیبین. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ وہ 7 جن تھے نصیبین کے علاقے سے. وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا ابو عوانۃ رحمہ اللہ. وقال الامام الشہیر الحافظ ابو بکر البیہقی فی کتابہ دلائل النبوۃ رحمۃ اللہ علیہ اخبرنا ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبد الصفار قال حدثنا اسماعیل القاضی قال اخبرنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن نبی بشر سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجن ولا رآہم. اس روایت مبارک میں آتا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ قرآن نہیں پڑھا اور نہ ان کو دیکھا. اصل قصہ یہ ہے انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ عامدین الى سوق عکاظ وقد حیل بین الشیاطین وبین خبر السماء وارسلت علیہم الشہب فرجعت الشیاطین الى قومہم فقالوا ما لکم. اصل واقعہ یہ ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ قد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء، کہ آسمانوں کے درمیان اور زمین کے درمیان پہرے لگ گئے. اب کوئی شیطان جو ہے خبریں نہیں سن سکتا. پہلے ان کو یہ تھا کہ جب فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے نا
کہ بھئی فلاں جگہ فلاں دن بارش ہونی ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ سن لیتے، یہ فوراً آ کے اپنے کاہنوں کو، اپنے منجموں کے کان میں ڈال دیتے کہ جی فلاں دن فلاں جگہ بارش ہونی ہے، ملائکہ بات کر رہے تھے۔ وہ کاہن اور منجم جو ہے آگے جناب یہ خبر تو سچی تھی نا، آگے وہ 100 خبریں اور بھی ملا دیتے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے کہ ہم علم الغیب رکھتے ہیں۔ تو اب جب حضور کی بعثت ہو گئی تو پہرے لگ گئے، اب اوپر جائیں تو اوپر سے تو مار پڑتی ہے، ایسے شیاب سابق ثاقب ٹوٹتا ہے، یا تو لگ کے اس کو جلا دیتا ہے، یا جلا نہیں دیتا تو اس کو پاگل کر دیتا ہے، وہ سن نہیں سکتے کہ کیا فرشتوں نے کہا ہے۔ تو اب یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب ارسلت علیہم الشہب ورجعت الشیاطین، اب وہ شیطان جن جو تھے اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے، اب کچھ نہیں۔ فقالوا ما لکم، انہوں نے کہا ابھی کوئی خبر، انہوں نے کہا کیا خبر سنائیں؟ حیل بیننا وبین خبر السماء، ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان میں پہلا رکھ گیا، رکاوٹ ہو گئی۔ وارسلت علینا الشہب قالوا ما حال بینکم وبین خبر السماء الا شیء حدث، وہ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ پہرا لگا۔ فاضربوا مشارق الارض ومغاربها، مشرق مغرب میں پھیل جاؤ، پتہ کرو کہ سبب کیا ہے۔ وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فانطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء، اب وہ دوڑ رہے ہیں، مشرق مغرب پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، معلومات کر رہے ہیں کہ سبب کیا ہے۔ فانصرف اولئک النفر، ان میں سے یہ ایک جنوں کی جماعت تھی، الذین توجہوا نحو تہامۃ، جو حجاز کی طرف، مکے کی طرف آئے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بنخلۃ عامدا الی سوق عکاظ، اور میرے آقا آپ تشریف لے جا رہے تھے سوق عکاظ کی طرف، وہو یصلی باصحابہ صلاۃ الفجر، آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، پہلی روایات میں عشاء پڑھا رہے تھے۔ فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، اب جب انہوں نے قرآن سنا تو بڑی توجہ سے چپ کر کے قرآن میں غور کرتے رہے اور کہنے لگے یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں روک دیا ہے، یہی وہ سبب ہے۔ فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی برادری کے پاس جب وہ جن آئے ان کو آگے کہنے لگے، قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہماری برادری، ہم نے قرآن سنا ہے، عجیب کلام ہے اللہ کا، جو ہدایت کی طرف ہدایت کرتا ہے، رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور یاد رکھو ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے قرآن پہ ایمان لے آئے۔ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کبھی شریک نہیں کریں گے، کبھی شرک نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پہ یہ آیات اتاری، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی آپ کو کہ ایک جماعت نے آپ کا قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلَ الْجِنِّ، رواہ البخاری عن مسدد بنحوہ، وأخرجہ مسلم عن شبیان بن فروخ عن نبی اوانت بہ، اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مسدد کی روایت سے نقل فرمایا ہے۔ ورواہ الترمذی والنسائی فی التفسیر من حدیث ابی اوانا، سنن الترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر کتاب التفسیر میں موجود ہے۔ وقال الامام احمد ايضا حدثنا ابو احمد قال حدثنا اسرائيل عن نبي اسحاق عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الجن يستمعون الوحي، جنات جا کے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے،
فَيَسْمَعُونَ الْكَلِمَةَ وَيَزِيدُونَ فِيهَا عَشْرًا، ایک کلمہ سن کے پھر اس میں 10 کلمے اپنی طرف سے ملا دیتے تھے. فَيَكُونَ مَا سَمِعُوا حَقًّا وَمَا زَادُوا بَاطِلًا، اور جو وہ سنتے تھے فرشتوں سے وہ تو پکی بات تھی اور اس کے علاوہ جھوٹ. وَكَانَتِ النُّجُومُ لَا يُرْمَىٰ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، اس سے پہلے ستارے نہیں ٹوٹتے تھے اور نہ ستاروں سے کسی کو مارا جاتا تھا. فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ أَحَدُهُمْ لَا يَأْتِي مَقْعَدَهُ إِلَّا رُمِيَ بِشِهَابٍ يُحْرِقُ مَا أَصَابَ. جب میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس کے بعد آسمانوں پہ پہرے بٹھا دیے گئے. اب اگر اوپر جاتے ہیں تو ان کو جلا دیا جاتا ہے. فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَىٰ إِبْلِيسَ، انہوں نے آ کر اپنے باپ ابلیس کو بتلایا کہ ہمارے ساتھ تو اب یہ ہو گیا ہے. فَقَالَ مَا هَذَا إِلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَثَ، اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بڑا اہم امر پیش آ گیا ہے. فَبَثَّ جُنُودَهُ، اور اپنے لشکر کو پھیلایا کہ مشرق مغرب شمال جنوب دوڑو پتہ کرو کہ کیا واقعہ ہے. فَإِذَا بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْ نَخْلَةً، اور میرے آقا بطن نخلہ کے اندر نماز پڑھا رہے تھے. فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ هَذَا الْحَدَثُ الَّذِي حَدَثَ فِي الْأَرْضِ، آ کے انہوں نے بتلایا کہ ایسے ہم نے قرآن سنا ہے. اس نے کہا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آسمانوں پہ پہرے ہیں. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فِي كِتَابَيْهِ التَّفْسِيرِ مِنْ سُنَنِهِمَا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ بِهِ. وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح. وهكذا رواه أيوب بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا رواه الأوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بمثل هذا السياق بطوله. وهكذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه ما شعر بأمرهم، جب وہ سن رہے تھے قرآن تو میرے مدنی پاک کو خبر نہیں تھی، پتہ نہیں تھا. بعد میں اللہ نے وحی اتار کے خبر دی. وذكر محمد بن اسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وَإِبَائِهِمْ عَلَيْهِ. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جا رہے تھے اور آپ نے طائف والوں کو دعوت دی توحید کی، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا. فذکر القصۃ بطولھا، اس کے بعد بڑی تفصیل سے وہ واقعہ بیان کیا ہے. وَأَوْرَدَ ذَلِكَ الدُّعَاءَ الْحَسَنَ، اور وہاں انہوں نے وہ دعا بھی نقل کی ہے جو میرے مدنی پاک نے رحمت دو عالم نے طائف سے واپسی پر اللہ سے دعا مانگی تھی. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت ارحم الراحمین وأنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى صديق قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. یہ وہ دعائے مبارک ہے جو میرے بدری پاک نے جب طائف والوں نے ستایا، جب طائف والوں نے پتھر برسائے، رحمت دو جہاں زخمی ہوئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے توجہ کر کے دعا کی ہے. علماء نے اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ یہ دعا ایسی ہے کہ جس کو اپنے دشمنوں کے خوف ہو، دشمنوں کے خطرے نے گھیر لیا ہو، تو یہ دعا اکسیر اعظم ہے. یہ دعا کرے گا تو اللہ اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ دشمن مسلمان ہو، پھر یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس کو دفع کر، ہمیں اس کے شر سے بچا.
اور اگر کافر ہو تو پھر اس کی ہلاکت کی بھی دعا جائز ہے کہ یا اللہ ان کو ہلاک کر، برباد کر، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیونکہ کفر تو ہر وقت عالم اسلام کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، وہ تو ہر بھی کافر ہے، جہاں اس کو موقع ملتا ہے مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس طاقت نہیں، دعا تو مانگ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے۔ قال فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين۔ جب میرے آقا طائف سے واپس آئے، بطن نخلہ میں آپ نے رات گزاری، اور وہاں جب آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے تو یہ جن جو تھے انہوں نے وہ قرآن سنا۔ مفسر فرماتے ہیں یہ واقعہ صحیح ہے، ولكن قوله ان الجن كان استماع تلك الليلة فيه نظر فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس رضی اللہ عنہما المذکور۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس رات جنوں کا سننا جو ہے اس میں اعتراض ہے۔ کیوں؟ نبوت تو پہلے حضور کو مل چکی ہے، وہ تو مکے والوں سے مایوس ہو کہ آپ طائف تشریف لے گئے تھے، تو بہرحال وہ کہتے ہیں یہ چیز قابل اعتراض ہے۔ فإن جن پہلے یعنی ابتداء وحی میں سنا ہے۔ وخروجه إلى الطائف كان بعد موت أمه وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن اسحاق وغيره۔ اور میرے آقا طائف جب تشریف لے گئے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ کے چاچا ابو طالب بھی فوت ہو گئے، اب کوئی مددگار ظاہری رہا ہی نہیں، اور تقریباً یہ ہجرت سے یعنی 1 سال یا 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وقال ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا سفیان بن عاصم بن زر بن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حبطوا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلہ، کہ میرے مدنی پاک بطن نخلہ میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ جن اترے۔ فلما سمعوا قالوا انصتوا قال صح، خاموش رہو۔ وكانوا 9 تھے جن، احدهم زوبعہ، ان میں ایک کا نام زوبعہ تھا۔ فانزل اللہ عز وجل واصرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین الى ضلال مبین۔ فهذا مع الاول من روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقتضی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یشعر بحضورہم فی هذه المرہ، اس دفعہ جب جنہوں نے قرآن سنا تو حضور کو علم نہیں ہوا، وانما استمعوا قراءته، صرف قرآن سنا، ثم رجعوا الى قومهم، اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے، ثم بعد ذلك وفدوا الیہ ارسالا قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج كما ستاتي بذلك الاخبار في موضعها والآثار مما سنوردها هنا ان شاء اللہ تعالی وبه الثقہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جب یہ بطن نخلہ کا واقعہ ہے اس میں تو حضور کو خبر نہیں دی گئی، بعد میں اللہ نے وحی کی، لیکن اس کے بعد پھر جن جو ہے نا وہ جماعتوں کی جماعتیں اور فوجوں کی فوجیں آنے لگ گئی اسلام لانے کے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جن جنہوں نے قرآن سنا تھا جب اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی تو 300 جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وَأَمَّا مَا رواه البخاری ومسلم جميعا نبی قدامة عبید اللہ بن سعید السرخسی النبی اسامة عماد بن اسامة عن مصر بن قدام المعین عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت ابی یقول سألت مسروقا من آذن النبي ليلة استمع القرآن فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه آذنته بهم شجرة فيحتمل أن يكون هذا في المرة الأولى ويكون إثباتا مقدما على نفي ابن عباس رضي الله عنهما، ويحتمل أن يكون في الأولى ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة أي أعلمته باجتماعهم والله أعلم، ويحتمل أن يكون هذا في بعض المرات المتأخرات والله أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں
میں نے مسروق سے پوچھا کہ لیلۃ الجن میں حضور کو کس نے خبر دی جب انہوں نے قرآن سنا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ابا ابن مسعود نے روایت کی ہے کہ وہ جب قرآن سن رہے تھے تو ایک درخت نے حضور کو خبر دی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضور کو پتہ نہیں چلا، ایک میں ہے کہ حضور کو خبر ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ واقعات متعدد ہیں، جیسے میں نے کل خلاصے میں عرض کیا تھا نا، یہ واقعات کئی دفعہ پیش آئے۔ قال الحافظ البیہقی رحمہ اللہ تعالی وهذا الذي حكاه ابن عباس رضی اللہ عنہما انما هو اول ما سمعت الجن قراءة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلمت حاله وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل كما رواه عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حافظ بیہقی رحمہ اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ یہ پہلی دفعہ جب جن آئے اور قرآن سنا ہے تو حضور پاک کو پتہ نہیں، نہ حضور نے ان کو دیکھا نہ حضور نے ان پہ پڑھا، لیکن اس کے بعد پھر جن آتے رہے، حضور ان کو قرآن سناتے رہے اور وہ اسلام لاتے رہے۔ ذکر الروایت عنہ بذلك قال احمد حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا داؤد عن الشعبی وابن ابی زائدہ اخبرنا داؤد عن الشعبی عن القمة قال قلت لعبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ هل صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن منکم احد؟ اس روایت میں حضرت القمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا رضی اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو لیا تھا جنوں والی رات میں ساتھ، فقال ما صحبه منا احد ولكننا فقدناه ذات ليلة بمكة وقلنا اغتيلا استطيرا ما فعل۔ اب فرماتی ہیں کہ ہمیں تو آپ نے ساتھ نہیں لیا، لیکن ہم نے ایک رات دیکھا کہ حضور پاک نہیں تشریف لائے، ہم پریشان ہو گئے کہ اللہ جانے حضور پاک کو کسی نے نعوذ باللہ اغوا کر لیا ہے یا نقصان پہنچایا ہے۔ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، ساری رات ہم نے پریشانی میں وہ رات گزاری کہ اللہ عالم سرکار دو عالم نظر نہیں آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما كان في وجه الصبح، اب جب بالکل صبح کا وقت آیا، سحری کا وقت آیا، اذا نحن به يجيء من قبل حراء، ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل حراء کی طرف سے، غار حراء کی طرف سے تشریف لا رہے۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكروا له الذي كانوا فيه وقال انه اتاني داعي الجن فاتيتهم فقرات عليهم۔ ہم نے کہا حضور ہم پریشان تھے، آپ نے فرمایا جنوں کے بلانے والا میرے پاس آیا تھا تو اس لیے میں گیا اور میں نے ان پہ قرآن پڑھا اور میں نے ان کو دین سمجھایا۔ قال فانطلق ورانا وآثارهم وآثار نيرانهم، پھر حضور ہمیں اس جگہ لے گئے، ان کے آثار علامات موجود تھے، دیکھو یہاں بیٹھے یہاں بیٹھے، یہاں آگ جلائی، یہاں یہ تھا یہاں یہ تھا۔ قال الشعبی سالوہ الزاد، انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کھانے کے لیے بھی آپ انتظام فرمائیں۔ فقال، حضور نے فرمایا سالوہ بمکہ وکانوا من جن الجزیرہ، کہ انہوں نے مکے میں سوال کیا تھا اور جزیرے کے آئے تھے۔ قال کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ یقع فی ایدیکم اوفر ما یکون لحما، حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت کے انسان جب گوشت کھائیں گے ہڈی چوسیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو اور اس پہ بسم اللہ پڑھا گیا ہو، اور وہ ہڈی جب تم اٹھاؤ گے تو اللہ تمہارے لیے اس پہ اور گوشت پیدا فرما دیں گے۔ تو ہم جو اسی لیے حکم ہے نا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ زاد اخوانکم الجن، تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ خبردار کسی گوبر سے اور کسی ہڈی سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کے لیے اللہ نے غذا بنائی۔ اب جانور کا گوبر ہے، ان کے لیے اسی وقت دانے پیدا ہو جاتے، ہمارے لیے ہڈی ہے، اللہ اس پہ ان کے لیے گوشت چڑھا دیتے۔ وَكُلُّ بَعْضَةٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَلْفٌ لِذَوَابِكُمْ، اسی طرح جو تمہارے جانور ہیں ان کی جو گوبر ہے یا ان کے جو بارہ ہے یعنی مینگنیاں ہیں،
وہ سارا اس کا ان فلا تستنجوا بہما، ان سے استنجا نہ کرو، فإنہما زاد اخوانکم من الجن، یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ وہکذا رواہ مسلم فی صحیحہ عن علی بن حجر اسماعیل بن علیہ بہ نحوہ۔ وقال مسلم ایضا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا داؤد وابن ابي هند عن عامر قال سألت القمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال فقال القمة إنا سألت ابن مسعود أنا سألت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقلت هل شهد احد منكم مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الجن قال لا، ہم ساتھ نہیں تھے، ولكننا كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات ہم تھے لیکن حضور گم ہو گئے، فالتمسناه في الاودیۃ والشعاب، ہم نے بڑا تلاش کیا وادیوں کے اندر بھی گھاٹیوں کے اندر بھی، فقیل استطیرا، بعض نے کہا اللہ اعلم آپ کو اڑا کے لے گئے، بعض نے کہا آپ کو اغوا کر دیا گیا۔ قال وبتنا بشر لیلۃ بات بھی قوم، بڑی سخت رات بری گزری ہم پر، حضور کی جدائی، آپ کا فراق۔ فلما اصبحنا اذا هو جاء من قبل حراء، اور جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ حضور غار حراء کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ قال وقلنا یا رسول اللہ فقدناک وطلبناک فلم نجدک، یا رسول اللہ آپ ہم سے گم ہوئے، ہم نے بڑا ڈھونڈا بڑا تلاش کیا، آپ نہیں ملے، ہم نے بڑی مشکل سے وہ رات گزاری ہے۔ فقال اتانی داعی الجن، آپ نے فرمایا جنات میں سے بلانے والا میرے پاس آیا، فذهبت معهم، میں ان کے ساتھ چلا گیا، فقرات علیہم القرآن، میں نے ان پر جا کے قرآن کی تلاوت کی۔ قال فانطلق بنا فارانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوا وزاد وقال كل عظم ذكر اسم الله عليه في أيديكم أو فلما يكون لحما وكل بارة أو روسة إلف لدوابكم وقال رسول الله تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، اور آپ نے فرمایا جو گوبر وغیرہ ہے بارہ ہے وہ تمہارے سواریوں کا تمہارے جانوروں کی خوراک ہوگی، اور جو ہڈی ہے اس پر تمہارے لیے اللہ گوشت چڑھا دیں گے۔ طریق النخرا ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو جعفر بن جریر حدثنی احمد بن عبد الرحمن قال حدثنی امی قال حدثني يونس بن الزهري عن عبيد الله قال إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بت الليلة أقرأ على الجن واقفا بالهجون، ہجون یہ جو اب عتیبیہ کا علاقہ یہ جنت المعلا کے طرف۔ طریق النخرا فهي إنه كان معه ليلة الجن، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کے ساتھ تھے ایک رات جنوں کے واقعے میں۔ قال ابن جریر رحمہ اللہ حدثنی احمد بن عبد الرحمن بن وہب قال حدثنا امی عبداللہ بن وہب قال اخبرنی یونس بن شہاب ان النبی عثمان بن شبۃ الخزاعی وکان من اہل الشام قال ان عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ وهو بمکہ من احب منکم من يحضر عمل الجن الليلة فليفعل فلم يحضر منهم احد غیری۔ اس روایت میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جس نے جنات کے مسئلے میں دیکھنا ہے میرے ساتھ چلے، اور کوئی نہ گیا لیکن میں حضور کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے بعد فرماتے فانطلقنا حتى اذا كنا باعلى مکہ، ہم چل پڑے جب ہم اعلی مکہ یعنی جنت المعلا کی طرف گئے۔ خط برجلہ خطا، میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں سے ایک حصار کھینچا، ایک خط کھینچا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان اجلس فیہ، اسی میں بیٹھے باہر نہ نکلنا۔ ثم انطلق حتی قام، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ فافتتح القرآن وغشیت اسودۃ کثیرۃ حالت بینہ حتی ما اسمع صوتہ، اس کے بعد کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ جیسے بادلوں کے بادل آپ پر آ رہے ہیں چھا رہے ہیں اور مجھے نظر نہیں آ رہا نہ آواز آ رہی ہے۔ ثم تفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتى بقي منهم رهط،
اور اس کے بعد میں نے دیکھا جیسے بادل ہٹ جاتے ہیں ایسے وہ بادل بھی ہٹتے جا رہے ہیں، ایک جماعت باقی رہ گئی۔ ففرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر فانطلق فتبرد ثم اتانی۔ اس کے بعد جب حضور فارغ ہوئے، صبح ہو گئی، آپ اپنے ضروریات سے بھی فارغ ہو گئے، پھر میرے پاس آئے۔ فقال ما فعل الرهط، آپ نے فرمایا وہ کیا ہوا اس جماعت نے؟ فقلت هم اولئك يا رسول الله، فاعطاهم عزما وروسا زادا ثم نهى ان يستطيب احد بروس او عزم۔ ورواه ابن جرير محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابي زرعة عن وهب بن راشد عن يونس بن يزيد الايلي به۔ ورواه البيهقي في الدلائل من حديث عبد الله بن صالح كاتب ليس عن يونس به۔ وقد روى اسحاق بن راهويه عن جرير قابوس بن ابي زبيان عن ابيه ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر نحوه ما تقدم۔ ورواه الحافظ ابو نعيم من طريق موسى بن عبيدة عن سعيد بن الحارث بن بالمعلى رضي الله عنه ذكر نحوه ايضا طريق اخرى۔ قال ابو نعيم حدثنا ابو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عفان اكرمة قال حدثنا معتمر قال ابي حدثني ابو تميمة عن عمرو وقال لعله قد يكون قال البقالي يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذا فقد لي خطا فقال كن بين ظهر هذه لا تخرج منها فإنك إن خرجت منها هلكت۔ آپ نے فرمایا اس خط سے باہر نہ جانا، باہر نکلو گے تو ہلاک کر دیں گے۔ طریق اخرى قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن ثور معمر بن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي انه قال لابن مسعود رضي الله عنه حدثت انك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تم حضور پاک کے ساتھ تھے جنوں والی رات۔ قال اجل، نے کہا ہاں۔ قال فكيف كان ذلك الحديث ذكر ان النبي خط عليه خطا، آپ نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا اس کے اندر بیٹھے رہنا، باہر نہ نکلنا۔ لا تبرح منها وذكر مثل الحجاجة السوداء، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جیسے بادل ہو جاتے ہیں، دھند ہو جاتی ہے سیاہ۔ فغشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو ڈھانپ لیا۔ وزار ثلاث مرات حتی اذا کان قریبا من الصبح، سے 3 دفعہ ہوا۔ جب صبح کا وقت آیا تانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمت وقلت لا، حضور نے فرمایا تم نے رات سوئے تھے؟ میں نے کہا نہیں حضرت، میں کہاں سویا پریشانی میں۔ قال والله لقد هممت مرارا ان استغيث بالناس حتى سمعت تكرههم بساقا، میں نے کئی دفعہ سوچا کہ باہر نکل کے لوگوں کو جا کے بلاؤں اور حضور کی مدد کے لیے آئیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ اپنے آسے سے ان کو مار رہے تھے، فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ فقال لو خرجت لم آمن ان يتخطفك بعضهم، حضور نے فرمایا بڑا اچھا کیا کہ تم اس خط سے نہیں نکلے، اگر تم نکلتے تو پتہ نہیں تمہیں بھی کوئی اٹھا کے لے جاتا۔ ثم قال هل رأيت شيئا، آپ نے فرمایا اور کیا دیکھا تم نے؟ قلت نعم رأيت رجالا سودا مستصفرين ثيابا، میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کے لوگ ہیں، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ قال اولئک نصیبین، یہ نصیبین کے علاقے کے جن تھے، سالونی المتاع، یعنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے کھانے کا بھی کوئی بندوبست کریں۔ فمتعتهم بكل عظم حائل او بارد او روثة، انہوں نے کہا کہ یہ ہڈی ہے یا گوبر ہے، یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ فقلت یا رسول اللہ وما یغنی ذلک عنہم، میں نے کہا حضور یہ ہڈی کا کیا فائدہ ان کو ہوگا؟ وقالوا انہم لا یجدون عظما الا وجدوا علیہ لحمه یوم اکل، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اسی ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیں گے۔ ولا روسن الا وجدوا فیہا حبھا یوم اوکلت، اسی طرح وہ جانور کا گوبر ہے اس کے اندر بھی وہی دانے پیدا ہو جائیں گے جو کھائے تھے۔ فلا یستنکین احد منکم اذا خرج من الخلاء بعظم ولا بارۃ ولا روثۃ، تم لوگ اگر جاؤ تو کبھی ہڈی سے یا ان چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو، اللہ نے تمہارے بھائیوں کے لیے یہ خوراک مقرر کی ہے۔ واللہ اعلم۔ چونکہ سبق کافی طویل تھا، بہت ساری احادیث مبارک تھیں،
تو میں نے کہا بہرحال طلباء کا حق ہے تو کچھ حدیثیں بیان ہو جائیں. الحمدللہ ثم الحمد، دعا بھی کریں تو مجھے تکلیف بھی ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ تم نے شادی کیا، پھر میں یہاں چلا آیا، میری بیوی جو ہے وہ غلط کار ہو گئی. تو اصولی بات ہے میرا بھائی، جب آدمی بیوی کو اکیلا چھوڑے گا، تم نے شادی اسی لیے کیا تھا کہ تم سعودی عرب آ جاؤ اور نوجوان شادی کے بعد اس کو چھوڑ دو. پھر تو یہ ہونا تھا جو ہوا ہے. جب تک آدمی اپنی بیوی کے حقوق کا محافظ نہ بنے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو، نان، نفقہ، حقوق کا ادا نہ کرے، پھر اس سے کیا امید کرتے ہو؟ کیسے محفوظ رہے گی؟ تم سعودی عرب میں کماتے رہو اور بیوی گھر میں بیٹھی تمہارے لیے حفاظت کے ساتھ بیٹھی رہے، کب تک؟ بہرحال تم نے طلاق دے دی، اچھا کیا، کوئی بات ہے. لیکن اس میں قصور جو ہے نا ہمارا. اگر آدمی شادی کرتا ہے تو پھر اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، ورنہ پھر نہ کرے. ہاں مجبوری ہے، ابھی آپ نوکری کے لیے آ گئے، غربت ہے، نہیں جا سے ہر سال جاؤ، چھٹی لے کے جاؤ، 2 مہینے 1 مہینہ چھٹی لے، ان کے حقوق ادا کرو، خیال رکھو. وہاں بھی ایسا انتظام کرو کہ تمہاری بیوی کی، بچوں کی عزت محفوظ رہے. دیکھو نا، جب آدمی کا گھر خالی ہو، گھر میں نوجوان بیوی ہو، تو پھر شیطان تو حملہ کرتا ہے. یہ تو فطری بات، اللہ محفوظ رکھے. یعنی یہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، اپنے قصور. ایک آدمی 2 ماہ سے نماز نہیں پڑھی، فوت ہو گیا ہے. بہرحال اصل بات یہ دعا کرو کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. اور اگر اس کی اولاد فدیہ نمازوں کا دینا چاہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہر نماز کا فدیہ صدقۃ الفطر کے برابر ہے. یعنی 2.25 سیر گندم ایک نماز. 2 سیر سمجھ لو، 2 سیر 5 نمازیں ہوں گی، 10 سیر 1 وتر ہو گئے، چونکہ وہ بھی واجب ہے. تو لہذا یعنی 12 سیر گندم کی قیمت روز کے حساب سے. اب دیکھ لیں 2 مہینے ہیں، ضرب دے دیں. تو اگر دے سکتی ہے اس کی اولاد تو اللہ ان کو جزا دے گا کہ اپنے والد کی طرف سے وہ فدیہ دے رہے ہیں. لیکن نہ بھی دے سکیں تو پھر اللہ معاف کرے. جب بیچارہ فوت ہو گیا، اب اللہ کے پاس معاملہ ہے اس کا، اور کسی کے پاس تو ہے نہیں. کہتے جی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو چوما بھی اور سینے سے بھی لگایا، ہم کیوں نہیں چوم سکتے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جناب؟ تم حضرت عمر کے ساتھ تھے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے چوما؟ اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے حرم میں بولتے ہو. دکھاؤ مجھے کون سی کتاب میں ہے کہ حضرت عمر نے چوما. یعنی اتنا بڑا جھوٹ. کبھی آدم نے چوما، کبھی حضرت عمر نے چوما، کبھی ما سوائے حجر اسود کے کبھی حضور پاک نے کسی چیز کو نہیں چوما. حضرت عمر تو متبع شریعت محمد مصطفیٰ ہے، وہ تو حجر اسود کو چومنا نہیں چاہتا، غصہ کر رہا ہے. وہ تو کہتا ہے انک حجر، پتھر ہو تم. اگر میرے محبوب تم کو بوسہ نہ دیتے ما قبل تو کہا، میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا. یہ تو ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے کہ قرآن کو چومو، سینے سے لگاؤ، دونوں جہاں کا بادشاہ ہے، ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کے اونچا رکھ لو. کہنا نہیں ماننا قرآن کا. چوم ضرور لینا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نماز پڑھو جی، دعا کرو، دعا کرو. قرآن کہتا ہے حرام نہ کھاؤ جی، بس دعا کرو جی. کیا کریں، ہر طرف حرام ہے.
قرآن کہتا ہے زنا نہ گاؤ جی کیا کریں، ہر طرف نوجوان لڑکیاں ہیں اور یہاں لڑکیاں ہیں، کدھر جائیں جناب، مجبور ہو گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے شراب نہ پیو، کہتے ہیں جی اعلیٰ سوسائٹی کا تو پہچان ہی شراب ہے، جناب ہم کہاں جائیں، ہم بڑے لوگوں میں جو بیٹھتے ہیں تو بڑے لوگ تو ہوتے وہ ہیں، یا کافر ہوں یا فاسق فاجر ہوں، بڑے لوگ آپ کے نزدیک عالم تو ہوتے نہیں نا، بڑے لوگ آپ کے نزدیک اولیاء اللہ بھی بڑے لوگ نہیں ہوتے، آپ کے ہاں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے یا کافر ہو یا فاسق فاجر، شرابی ہو، زانی ہو، کبابی ہو، حرام کھانے والا، رشوت کھانے والا، انگریزی لباس پہننے والا، انگریزی بولنے والا، جس کے گھر میں کبھی بھول کے بھی نماز نہ گئی ہو، یہ بڑا آدمی ہے تمہارے نزدیک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان میں تو آسمان زمین کا فرق ہے۔ ہمارے نزدیک تو بڑا وہ ہے جو حضور کا غلام ہے، ہمارے نزدیک تو بڑا وہ ہے جو حافظ قرآن ہے، ہمارے نزدیک تو بڑا وہ ہے جو عالم حدیث ہے، ہمارے نزدیک تو بڑا وہ ہے جو فقیہ ہے، ہمارے نزدیک تو بڑا وہ ہے جو دنیا کو ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے، ہمارے لیے تو بڑا وہ ہے جو گھر چھوڑ کے بیچارے گلی گلی پھر رہے ہیں، لوگوں کو کلمہ سکھا رہے ہیں، ہمارے لیے تو وہ بڑے ہیں۔ تمہارے لیے بڑے وہ لوگ ہیں کہ جناب گاڑی پہ آتا ہو، آگے پیچھے گن مین ہوں، بڑی بڑی مونچھیں ہوں، اور لباس سے دیکھیں تو بالکل نقلی نہیں بلکہ اصلی انگریز نظر آئے، زبان بھی ایسی بولتا ہو جیسے بالکل دریائے ٹیم سے ابھی منہ دھو کے آیا ہے۔ کیا تو آسمان زمین کا فرق ہے میرا بھائی، تمہارے نزدیک وہ بڑے ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ بڑے ہیں، کیونکہ تمہارے نزدیک فرعون بڑا ہے، تمہارے نزدیک قارون بڑا ہے، تمہارے نزدیک شداد بڑا ہے، تمہارے نزدیک ابو جہل بڑا ہے، ہمارے نزدیک تو ابو بکر بڑا ہے، ابو ذر بڑا ہے، بلال بڑا ہے، مقداد بڑا ہے۔ تو جب آپ کے ہماری سوچ میں اتنا فرق ہے تو جوڑ کیسے لگے گا؟ جوڑ لگ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا ہے، 9 کو نہیں رکھا تو 11 کا رکھو، بس 10 11 یا 9 اور 10 جمعہ آ جائے، کوئی جمعہ کا اکیلا روزہ رکھنا منع ہے، لیکن پہلے سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں پھر کیوں منع ہے؟ رمضان شریف میں جمعہ کا روزہ نہیں رکھتے ہو، جب جمعہ آتے ہیں چھوڑ دیتے ہو روزے؟ منع یہ ہے کہ صرف جمعہ کا کوئی روزہ رکھے، یہ منع ہے، لیکن اگر کوئی آدمی خمیس جمعہ روزہ رکھ رہا ہے رکھتا رہے، جمعہ ہفتہ رکھنا چاہتا ہے رکھتا رہے۔ ایک آدمی ہے اس نے خودکشی کر لی ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، بالکل پڑھا جائے گا، وہ کافر تو نہیں ہے نا بیچارہ، گناہ گار ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے لیکن کافر تو نہیں ہے۔ البتہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کے جنازے میں کسی بڑے عالم کو نہیں جانا چاہیے، عام مسلمان جنازہ پڑھ لیں، کیا تاکہ لوگوں کو تحدید ہو کہ یار میں نے بھی خودکشی کی تو میرا جنازہ بھی کوئی اللہ والا نہیں پڑھے گا۔ میرا دکان کا سال ختم ہو گیا، جو پیسہ باقی ہے میں نے نئے سال میں دینا ہے۔ میرا بھائی یہ بات نہیں ہوتی کہ تم نے کرائے میں دینا ہے، اس میں دینا، بات یہ ہے کہ تم نے ایک مہینہ مقرر کیا زکوٰۃ کا، رمضان شریف، تمہارے دکان کا سال گزرے نہ گزرے اس کو ایک دفعہ ڈالو، اس دن تمہارے پاس جو پیسے تمام ضروریات سے باقی بچے ہیں اس کی زکوٰۃ دینی۔ اب یہ تو نہیں کہ میرے پاس رمضان کو میں نے زکوٰۃ دینی، لیکن چونکہ میں نے آگے محرم میں کرایہ دینا ہے لیا زکوٰۃ نہ دوں، میں کرایہ کے لیے رکھ لوں، یہ تو بیوقوفی والی بات ہے۔ جب سال گزر گیا ہے اور اس میں ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، اگلے سال ہم دکان لیں نہ لیں، ہمیں دکان ہی نہ ملے، اگلے سال ہم مر جائیں ہم دکان لے ہی نہ سکیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں نا میرا بھائی۔ سال جس پہ گزر گیا ہے اس کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دو بس، باقی رہ گیا بھائی ہے، بھانجا ہے، بہن ہے، غریب ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو سونا ہماری عورتیں زیور میں پہنتی ہیں،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان پہ زکوٰۃ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستعمل زیور جو ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں. لیکن احتیاط تو اسی میں ہے نا میرا بھائی کہ آدمی دے دے، چلو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، صدقہ تو ہو جائے گا. لیکن اگر قیامت میں فیصلہ ہوا کہ زکوٰۃ دینی تھی اور آپ نے دی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ آپ کہاں سے لے آئیں گے؟ اور حدیث میں آپ نے فرمایا سواران من نار، انہوں نے فرمایا یہ کنگن تم نے پہنے ہوئے جہنم میں جائیں گے اگر زکوٰۃ نہیں دو گی. اللہم لا مانع لما، یعنی اب کوئی روک نہیں سکتا، اللہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا، اللہ روکنا چاہے. میرے عملیہ آپریشن ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین. ہم مریضوں کے ساتھ ایمبولینس میں مریضوں کو لے کر جو حاجی تھے ان کو لے کر ہم عرفات میں گئے، اور عرفات کے بعد وقوف عرفہ کے بعد ہم مزدلفہ میں جب آئے تو صرف 2 گھنٹے رہے، بعد میں واپس سالہ. کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، آپ کا حاجی ٹھیک ہو، آپ مجبور ہیں. کسی کو دیکھ کر عبادت کرنا عبادت، کسی کو دکھانے کے لیے. تم اللہ کو دکھانے کے لیے کرو، لوگ دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں. بات سمجھا کرو، یعنی تمہاری نیت یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بڑا مولوی صاحب، بڑا پیر صاحب، بڑا عابد صاحب جی ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا رہتا ہے. اور حضرت ماشاء اللہ جناب کمال ہے کہ میرے ارشد کہتا ہے جی مرشد جو ہے نا، میں 4 دن حضرت کی خدمت میں رہا، ایک لقمہ بھی نہیں لیتے، بڑا مجبور کرو تو بس ایک روٹی کا ٹکڑا لے لیتے ہیں. پتہ نہیں کہ گھر میں 3-3 کلو حلوہ کھا کے حضرت آئے ہوتے ہیں. لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں کہ حضرت نہیں کھا رہے ہیں. آپ ان کو لے کے باہر چلے جاؤ اپنے گھر سے دور، 1 مہینہ 4 دن روٹی نہ دو، دیکھو حضرت صاحب کو چکر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. گھر میں نہ رکھو، حضرت کو دعوت کر کے لے جاؤ اپنے وطن، اپنے گھر جا کے بٹھا دو گا جی حضرت کچھ نہیں کھاتے. بس حضرت جو ہے نا نور سے پیٹ بھرا ہوا ہے، دیکھو کتنے دن نور چلتا ہے، سارا سمجھ آ جائے گا. ہمارے وہاں ایک بلوچوں کے یہاں پیر مہمان ہو گیا. بلوچ بیچارے بھائی جنگلی ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں. اب وہ پریشان، اس کے ساتھ مرید 20-30-40 آدمی، اور غریب آدمی بیچارہ. اس کے بیٹے نے کہا باپ پیر سائیں تو 30-40 آدمی کی جماعت لے کے آ گیا، ان کا کھانا وانا پکانا ہے، یہ کرو. کہا فکر نہ کرو، خیر میرے. خیر جی انہوں نے بٹھایا اور 4 پائیاں منگا کے اس کی جو گھوڑی کا سامان تھا نا، زیورات اور زین اور یہ اور کیس وہ سارے گھر لے بیٹے کو دیا، یہ روز بیچا کرو اور جتنا پیسہ ملے سامان لے کے کھلاتے رہو. وہ روزانہ جا کے پیر سائیں کے سامان کچھ بیچ دیں اور جو پیسے ملے جناب بکرے ذبح ہو رہے ہیں. اور حضرت کھڑا ہے خادم جناب پنکھے. وہ کہ یار مرید تم اتنا تکلف کرتے ہو. کہ سب آپ کا مال ہے، میرا تو صرف یہ پنکھا پانی ہے. مال تو سائیں سب آپ کا ہے، میرا کیا ہے، میرا سائیں پر بس. پیر بڑا خوش بیچارہ، دیکھو مرید کھلا بھی رہا ہے اور جناب مانگتا بھی. جب روانہ ہونے لگے بھائی سامان لے، انہوں نے کہا جی کھاتے کیا رہے ہو، سامان لے. اور بیچ دیا، کھلاتا ہے، میرے باپ کے پاس بھی تھا.